میرا ایک دوست ہے وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی میرے دوست کو پسند کرتی ہے, اور تو اپنے رکھ کے نا اپنے دوستوں پہ سنا رہے ہوتے, اپنی بات ہوتی ہے رکھ کے کس پہ سنا رہے ہوتے ہیں, دوستوں. اور میرے دوست کو پسند کرتی ہے اور دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن لڑکی پشتو اسپیکنگ ہے اور اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم شادی کے معاملے میں پٹھان لوگوں کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے. اس پر روشنی ڈال دیجئے. بھائی لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو قوم کو نہ دیکھیں, وہ لڑکی کا نکاح کر دیں. یہ صرف پٹھان میں نہیں, ہر قوم میں یہی ہے. مہاجر کہتے ہیں ہم نے صرف مہاجروں میں کرنی ہے, پٹھانوں میں نہیں کرنی. پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے پنجابیوں میں کرنی ہے, سندھی کہتے ہیں ہم نے سندھیوں میں کرنی ہے. یہ ہر قوم کی بیماری ہے. تو اس لیے یہ نہ دیکھو, اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اپنی قوم میں نکاح بہتر ضرور ہے کہ وہ اپنے مزاج کو سمجھتے ہیں اپنی قوم کے لوگ, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لڑکی اگر کسی غیر قوم میں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, چاہے مہاجر ہو پٹھانوں میں چاہ رہی ہے, تو مہاجر کو چاہیے نہ روکے اس سے. پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو پٹھان کو چاہیے کہ پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو نہ روکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, لن تر للمتحابین مثل النکاح. آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو جہاں محبت ہو والدین کو چاہیے وہاں نکاح کر دینا. اور یہ حدیث کس موقع پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ایک بچی تھی جو غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی, اور اس کے جو ولی تھے, ابا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا, اس کے ولی تھے نا چچا, وہ مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اب بتاؤ مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا بھائی, مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا, خوب کھانے پینے کو ملے گا. لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو. بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے. تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے وہ نکاح کالعدم قرار دے دیا, کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی, اس میں اجازت نہیں تھی. اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے, اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی کیا فرمایا کہ جہاں محبت, جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے بھائی اپنی قوم, چاہے مہاجر ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, اپنی قوم کا وہ مسلط نہ کرو. اگر بیٹی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک غیر قوم کا ہے, تو اگر اس میں کوئی بڑی خرابی, کوئی خدا نہ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیونکہ بچیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ چاہ سکتی ہیں. وہ کوئی سٹا لگا رہا ہے, اس نے تھوڑا سا ان کو بھی پلا دیا سٹا, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بڑا مزہ آیا تو اسی پہ عاشق ہو گئی. تو بچیاں تو بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں. تو ایسا ہی نہیں, ماں باپ انکوائری کریں کہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو اپنے خاندان میں لایا جائے, خاندان کا فرد بنایا جائے. تو اگر اس میں کوئی دوسری خرابی نہیں ہے, بڑی خرابی, تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچی کی چاہت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے, بیٹیوں پہ نہیں چاہ رہی ہوتی, زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے. تو یہ ظلم ہے, اس کا گناہ ملے گا, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو, جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں. دیکھو اسلام کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اپنی چاہت کے خلاف اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہو. بھائی جب تک اسلام آپ کے کلچر کو سپورٹ کر رہا ہے, پھر تو ہر آدمی اسلام کو فالو کرے گا نا. بھائی اسلام میرے کلچر کو اگر کو سپورٹ کر رہا ہے, بھائی ہمارے یہاں کلچر کیا ہے, ولیمہ ہم سب کرتے ہیں نا, تو اسلام بھی کہتا ہے ولیمہ کرو, تو پھر سارے ہی کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے آپ کا مسلمان ہونا تھوڑی پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ اس سے تھوڑی پتہ چلے گا. پتہ جب چلے گا جب آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو اور اسلام کچھ اور. آپ کا کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کی شادی ماں باپ جہاں چاہیں کر دیتے ہیں, بچی سے نہیں پوچھتے بس. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بیٹی سے پوچھنا پڑے گا, اس کی چاہت کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کی بچیاں بہت نو عمر تھیں, بالغ ہوئیں, اب خود پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے باپ کو, تو انہوں نے کہیں رشتہ کیا تو ماں سے کہلوایا بچی کی, یا کہیں رشتہ داروں سے کہ بھائی اس کو علیحدگی بھی لے جا کے بچی سے پوچھو کہ یہ دل سے راضی, کیونکہ بعض دفعہ بچیاں سامنے شرما رہی ہوتی ہیں بولتے ہوئے, ماں کے سامنے بھی شرما رہی ہوتی ہیں کہ ماں ابا کو شکایت لگا دے گی. تو باپ نے کیا کیا, عالم تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی الگ سے لے جا کے نا کسی سہیلی کے ذریعے, فرینڈ کے ذریعے پوچھواؤ, اس کے سامنے اپنی راز کی بات اگلے گی. تو ایک بہت عالم تھے, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے
लड़की को, बच्ची को बताया कि इस मेरी बेटी से जाके पूछो कि मैं यहाँ तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ, दिल से राजी हो या नहीं, तुम्हारे अब्बा कर रहे हैं यहाँ, और अगर किसी और से चाहती हो तो बता दो। लेकिन ये कहा कि ये नहीं कहना कि अब्बा ने कहा है, क्योंकि फिर वो नहीं बताएगी। बात नहीं आ रही समझ में? यानी उसकी फ्रेंड के जिम्मे लगाया कि इसके दिल में उगलवाओ है क्या। बहुत मुश्किल है बात समझाना, सही है, क्योंकि बच्चियां अपनी फ्रेंड के सामने तो लड़की बता देगी ना, रिश्तेदारों के सामने नहीं। इसके दिल में कि अगर यहां नहीं कहीं और है तो बता दे। ये बात आ रही है? तो चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना भाई, इस्लाम का तो यही हुक्म है भाई, इसके दिल में अगर कोई है तो बाप को तो बताते हुए शर्माएगी, अब्बा कहें अच्छा हमने घर में इस्लामी माहौल है और तुम्हारे दिल में किसी को बसा के बैठी हुई है तू, हैं? तो वो उल्टा गैरत के ताने देना शुरू कर देते हैं। वो भाई बसाना ना बसाना एक अलग कहानी है, लेकिन निकाह वही होगा जहां इसकी चाहत है। वो बसाना अच्छा काम नहीं था, आंख मटक्का जो मोबाइल पे अगर हो गया तो गलत हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं चाहती है, बाज दफा ये सब एहतियातों के बावजूद भी इंसान किसी को पसंद करने लगता है। मैयतों में आजकल मुलाकातें हो जाती हैं, मैंने बताया था ना कितनी शादियां मैयतों में हुई हैं, रोते रोते एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में, ये इसी मौके के लिए, ठीक है। तो उन वालिद मोहतरम ने क्या किया है कि अपनी बेटी के किसी सहेली को, फ्रेंड को के जिम्मे लगाया कि इससे पूछो, इसका राज उगलवाओ और मेरा नाम ना आए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इस चाहती कहीं और थी और हम पहना कोई और दें, ठीक है। फिर दिल में कोई और होगा, सामने कोई और होगा, इसी से तो सारे फसादात होते हैं। फिर वही किस्सा हो जाएगा, वो सुना दूं, बहुत दफा हो गया, बस अब थक भी गए, आखिरी वही किस्सा हो जाएगा। वो एक आदमी, आजकल माँ बाप इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हो रहा है, अब मीम्स बनाना शुरू कर दिए लोगों ने, ये बड़े मसला है यार। तो फिर वही होगा कि वो आदमी गया और अपनी बेगम से कहता है आज से तुम ही मेरी कायनात। वो तो बेचारा किसी और सेंस में कह रहा था, तुम ही मेरी कायनात, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी मसरत। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कि जब इसने सारे राज उगल दिए हैं तो फिर हम भी। उसने कहा ठीक है, फिर सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, वसीम भी तुम, जमशेद भी तुम, फिर ये होगा। तो सख्ती करे इतनी जितनी इस्लाम ने आपको इजाजत दी है। बच्ची जहां चाहती है, हाँ गलत जगह चाह रही हो, चरसी को दिल दे बैठी, ठीक है ना, तो वो इस तरह के फिर ठीक नहीं। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम में बड़ी राहत है यार, बड़ी राहत है। इस्लाम पे चलोगे, घर भी खुश रहेगा, खुद भी खुश रहोगे, वरना बच्चियां भी बद्दुआएं देती रहेंगी, अब्बा ने पता नहीं क्या मुसीबत मुझे पहना